بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اکنامکس وتھ قاری چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید. آج پھر حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آج ذرا روٹین سے ہٹ کے ٹاپک ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ پیغام ہے تمام سرکاری ملازمین کے لیے. توجہ سے آپ نے آخر تک سننا ہے اس کو. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ زندگی عارضی زندگی ہے، یہ زندگی فانی زندگی ہے. جو ہم سانسیں لے رہے ہیں وہ ادھار پہ ہیں، کسی بھی وقت واپس کرنی ہیں. ہر ذی روح نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور ایک آگے ایک جہان ہے، وہاں پہ ہم نے جانا ہے. تو اس جہان کی تیاری کرنی ہے اور اس جہان کی شرمندگی سے بچنے کے لیے، اس جہان کی پریشانی اور پشیمانی سے بچنے کے لیے کچھ کام ضروری ہوتے ہیں جو اس دنیا میں کر کے جانے ہوتے ہیں تاکہ وہاں پر جا کر کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ناظرین، اسی طرح تمام سرکاری ملازمین جو ہے وہ کچھ کام جو ہے کر کے جائیں تاکہ آنے والے وقتوں میں ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو کسی قسم کی مشکلات اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ناظرین، وہ پوائنٹ ہیں کچھ، وہ آپ سے ڈسکس کرنے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب کہ تمام سرکاری ملازمین سب سے پہلے اپنے شناختی کارڈ، سروس بک، سیلری سلپ فرسٹ جو ہے، اور پہلے جو تقرری آرڈرز جو میمورنڈم آپ کو موصول ہوا ہوگا اس میں اپنی تاریخ پیدائش، تاریخ تقرری وہ چیک کریں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ ہو، وہ چیزیں آپس میں کنفلکٹ پیدا نہ کر رہی ہوں. یہ تمام ریکارڈ آپ نے درست رکھنا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے کرنا ہے کہ اپنا اور اپنی زوجہ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ آپ نے اپ ڈیٹ رکھیں. اس کی میعاد ختم ہونے کے قریب نہ ہو. جو ہی میعاد ختم ہو اس کو فوری طور پہ آپ اپ ڈیٹ اس سے پہلے کرا لیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو نکاح نامہ ہے اس کو کمپیوٹرائز بنا کر رکھیں اور آپ کی جو زوجہ کا شناختی کارڈ ہے اس میں والد اور شوہر کے جو خانہ ہوتا ہے وہاں اس نام پہ آپ کا نام بحیثیت شوہر لکھا ہوا ہو. یہ ریکارڈ بھی آپ نے اپ ڈیٹ رکھنا ہے. چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں کہ جو بچے آپ کے 18 سال سے زیادہ ہوں تو ان کا شناختی کارڈ بنوائیں، اور جو چھوٹے بچے ہوں بے فارم میں سب کا اندراج ضروری کروا لیں. تاریخ پیدائش ولدیت پر غور کریں، کسی قسم کی کوئی غلطی وغیرہ نہ ہو، وہ وہی ہو جو آپ کے ریکارڈ میں ہے، اور یہ ریکارڈ اس میں ڈیٹیں وغیرہ آپس میں ٹیلی ہونی چاہیے. پانچویں نمبر پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے کہ اپنی سروس بک ہر لحاظ سے آپ نے کمپلیٹ کرا کے رکھنی ہے. آفیسز میں جناب اس کام پہ بڑی سستی کی جاتی ہے، سروس بک کمپلیٹ نہیں ہوتی، بندے ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر افیسران ریٹائر ہو جاتے ہیں، سروس ویریفیکیشن، کہیں پے فکسیشن کا مسئلہ. تو یہ آپ نے ہر لحاظ سے اپنے ہوتے ہوئے سروس بک کو آپ نے کمپلیٹ کرانا ہے. تمام اندراج اس میں پے کا ہے، آپ کے ایک پروموشنز کا ہے، ٹرانسفر کا ہے، آپ کا لیو ریکارڈ ہے، اور خصوصاً آپ کا جو سروس بک کا فرسٹ پیج ہے جس میں آپ کے تمام چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور پورے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، پانچوں کے پانچوں انگلیوں کے نام، بلدیت، یہ وہ ساری آپ نے اپ ٹو ڈیٹ رکھنی ہے. وہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہونی چاہیے. اور اسی طرح آپ کی جی پی فنڈ رجسٹر کو بھی اپ ڈیٹ رکھیں، اور ان دونوں چیزوں کو آپ نے اپنی سروس بک کو بھی ٹریجری آفس سے ویریفائی کی اسٹیمپ ضرور لگوا لینی ہے. چھٹے نمبر پر جناب آپ نے اگر جی پی فنڈ نمبر نہیں لیا تو وہ فوری طور پہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے جی پی فنڈ نمبر ضرور الاٹ کروائیں. ساتویں نمبر پہ
اپنے تمام تعلیمی جو آپ کی اسناد ہیں اس کو ویریفائی کر کے رکھیں، اور خصوصاً اپنی جو پہلی تقرری آرڈر کی لازمی ویریفیکیشن کر کے رکھیں۔ جس بیس پہ بھی آپ کی تقرری ہوئی تو وہ سند بھی ضروری طور پہ آپ نے ویریفائی کر کے رکھنی ہے۔ 8ویں نمبر پہ جناب اپنی تنخواہ والے اکاؤنٹ میں سے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے اپنی تنخواہ والے اکاؤنٹ جس میں آپ کی سیلری آتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے، اگر پنجاب گورنمنٹ کے ہیں تو بینک آف پنجاب میں، اگر فیڈرل کے ہیں تو نیشنل بینک میں سیلری عمومی طور پہ آتی ہے، تو اس میں پیسے آپ مت چھوڑا کریں، پیسے وہاں سے ڈرا کروا لیا کریں۔ اور اگر جو آپ نے کہیں اور سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا ہے تو بہتر ہے، اگر نہیں کھلوایا تو وہاں کھلوا لیں، تو جو سیونگ ہو اس اکاؤنٹ میں آپ ٹرانسفر کرتے رہیں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ بعد میں پھر اکاؤنٹ جو ہے کلوز ہو جاتا ہے، اور جناب عدالت کے ذریعے جناب سکسیشن سرٹیفکیٹ تو وہ بڑا لینتھی پروسیس ہوتا ہے، 4-5-6 مہینے بھی اس میں لگ جاتے ہیں۔ 9ویں نمبر پہ جناب ایک وہی پرائیویٹ اکاؤنٹ میں نے کہہ دیا ہے کہ وہاں پہ آپ اس کو رکھیں، تو یہ بات بھی اسی میں آ گئی۔ لاسٹ جو ہے نادرا سے FRC جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بنوا کر رکھیں، جس میں آپ کے خاندان کا مکمل ڈیٹا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس میں بھی کوئی غلطی ہو تو ابھی سے درستگی کر لیں۔ اس میں ایک دن کے پیدا ہونے والے بچے کی بھی تصویر اور ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی امپارٹنٹ ٹپس تھے جو ہم کے سرکاری ملازمین اور ہم لوگ بعض اوقات پتہ ہوتے ہوئے بھی سستی کی وجہ سے ان کو بر وقت کمپلیٹ نہیں کر پاتے۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ اپنے تمام ریکارڈز کو درست کر کے رکھیں، اپ ٹو ڈیٹ کر کے رکھیں، تاکہ آنے والے وقتوں میں کسی بھی قسم کی پریشانی اور مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔